اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے جو شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک سب کے نزدیک مشہور ہے۔ اہل سنت کے ہاں ان کی صحاح میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ حدیث بہت مشہور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کے لیے اس کا علاج بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کی بنیادی ترین مسئلہ کہ جب کوئی منکر برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہوں اور معاشرہ برائیوں کی وجہ سے منکرات کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرحلے میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من را منکم منکرا، تم میں سے جو بھی کوئی دیکھے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہو، وہ شیعہ ہو، وہ مومن ہو، وہ جو ہے جو بھی ہو، سب کو مخاطب کر کے فرماتے من را منکم، تم میں سے جو بھی کوئی دیکھے کیا منکرن، برائی کو، منکر کو۔ اور ابھی عرض کریں گے کہ منکر کیا ہو سکتے ہیں۔ منکر ایک تو سارے نارمل برائی، اخلاقی برائیاں، سماجی برائیاں، اعمال و کردار کی برائیاں، لیکن ایک سوال یہ ہوگا کہ ابھی آخر میں کہ سب سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلے علاج سنیں، علاج کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، چاہیے ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسے تغییر دے، اسے بدل دے، منکر کو معروف میں بدل دے، برائی کو اچھائی کی طرف لے کے جائے۔ کیسے؟ ہاتھ کے ذریعے۔ ہاتھ کے ذریعے یعنی کیا؟ یعنی اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، جو کچھ بھی انسان صرف کر سکے، پیسے کے ذریعے سے، اپنے اختیارات کے ذریعے سے، یعنی ہر انسان حتیٰ اس کے لیے برائیوں کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے، البتہ جنگ ایسی نہ ہو کہ برائی سے بڑی جنگ ہو جائے، لیکن جیسی برائی ہو اس کے اعتبار دیکھا جائے۔ مثلا جیسے قرآن میں سورہ حجرات میں کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو تم انہیں روکو، ان کو جا کے سمجھاؤ پہلے کہ نہ لڑیں، 2 مومن گروہ، لیکن اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں، اس میں سے اگر کوئی ایک نہیں مانتا ہے تو سب مل کے اس کے خلاف لڑو تاکہ اسے کمزور کیا جائے، اسے روکا جائے۔ جنگ نہیں ہو مومنین کے درمیان میں، امت مسلمہ کے درمیان میں جنگ نہ ہو۔ تو چونکہ جنگ مومنین کے درمیان میں، امت کے درمیان میں بہت بڑا منکر ہے، بہت ہی معمولی منکر نہیں ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ اس کا اپنا ذاتی منکر ہے۔ منکر تو ہے لیکن اس کے ذاتی مسائل ہیں، اس کا نقصان ذاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں، اس کا ایک کام ایسا ہے جس کا نقصان پوری قوم کو پہنچ رہا ہے، سب کو پہنچ رہا ہے، آئندہ نسلوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہاں پہ قرآن نے کہا کہ پھر سورہ حجرات میں سب لوگ مل کے اس سے لڑیں، یہاں تک کہ اس کو بٹھائیں، جنگ نہیں کرنے دیں۔ تو یہاں اس کو کہتے ہیں طاقت، قوت۔ ید سے مراد اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، ضرورت پڑے تو اسلحوں کے ذریعے سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایک انسان اس برائی کو نہیں روک سکتا ہے تو طاقت سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے روکے، اس کے بارے میں بولے، اس کے بارے میں بیان کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت کرنا شروع کر دے، زبان سے مراد یہ کہ برائی کے خلاف بولے، برائی کے خلاف قدم اٹھائے، برائی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرے، برائی کے خلاف اور لوگوں کو بھی بولنے کے لیے کہے، اپنی زبان کے ذریعے سے منکر کے خلاف وہ کوشش کرتا رہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہو، کوئی ایسی مجبوری آئی ہوئی ہو، کوئی بہت بڑا خطرہ ہو اور کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں پہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، پہلے تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اگر وہ نہیں تو اپنی زبان کے ذریعے سے، اگر اپنی زبان کے ذریعے سے بھی نہیں تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے ذریعے سے، یعنی انسان دل میں برائی کو برا سمجھتے ہو، دل میں اسے ناگوار گزر رہا ہو، دل میں وہ اسے پسند نہیں کرتا ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کوئی بہانہ نہ ہو جائے، چلو ہاتھ سے تو نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو دل میں تو برا مانتے ہی ہیں، تو چلو ہم تو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر کوئی خالی اپنے دل سے برائی کو برا سمجھتا ہے تو یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان والا انسان ہے، سب سے زیادہ بیکار، اس کا ناقص درجے کا ایمان ہے کہ اگر خالی دل سے برائیوں کو جو ہے وہ کرتا ہو۔ تو یہ ایک نسخہ دیا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے پوری امت کو ایک نجات کا راستہ دیا، کس طریقے سے ایک معاشرے سے، ایک گھر سے، ایک ملک سے برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے،
اپنے دل کے ذریعے سے، اور صرف دل پہ اکٹھا نہ ہو بلکہ کوشش کرے کہ زبان تک جائے، زبان سے آگے بڑھ کے اپنی طاقت تک جائے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، چونکہ طے یہ ہے کہ ایک حدیث ہم پڑھیں، ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن مختصر وقت میں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر انصاف سے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا منکر صرف یہ نہیں ہے کچھ لوگ برائی کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ جو دوسرے گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ سب بڑے منکر ہیں۔ لیکن سب سے بڑا منکر اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پوری دنیا کے ظالموں نے مل کر غزہ پہ اتنا بڑا ظلم کیا، ایران پہ ظلم کیا، لبنان پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طے کر گئے کہ اگر منکر ہو تو اس کے لیے آپ کوشش کریں اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے دل کے ذریعے سے، تاکہ منکر کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث اور بھی بہت خوبصورت ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، جسے امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔